ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے اقوال زرعی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں قرآن پاک کی ایک آیت وعاشروہن بالمعروف آیت کا ٹکڑا ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی بیوی کے ساتھ۔ معروف ایک ایسا وسیع لفظ ہے جس کے اندر تمام اچھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بیوی کے سامنے مسکرانا بھی معروف ہے، میٹھی باتیں کرنا بھی معروف ہے، کسی خاص موقع پر یا یوں ہی ہدیہ تحفہ دینا بھی معروف ہے، اس کے شکوے شکایات سننا بھی معروف ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی معروف ہے، اس کو اس کے گھر جانے سے نہ روکنا بھی معروف ہے، اس کی رائے کا احترام کرنا بھی معروف ہے، بیوی کی خواہشات کا احترام کرنا بھی معروف ہے، گھر اور بچوں کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی معروف ہے، دینی کاموں میں اس کا تعاون کرنا بھی معروف ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا بھی معروف ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا بھی معروف ہے، بیماری میں اس کا خیال رکھنا بھی معروف ہے، اس کی مزاجی کیفیت کو سمجھنا اور اس کا خیال رکھنا بھی معروف ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں، وعاشروہن بالمعروف، اس آیت میں معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عرف کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ سماج میں عام طور پر بہت ہی الٹے سیدھے عرف پائے جاتے ہیں۔ یہ عرف شخصیت کی مضبوطی کے نام پر اس کی شفقت اور محبت کو ختم کر دیتے ہیں، مردانگی کی حفاظت کے نام پر اس کی شخصیت کو روکھا پھیکا بنا دیتے ہیں، گھر کی قوامیت کے نام پر اس کو سخت مزاج اور ٹیڑھا بنا دیتے ہیں۔ ہماری کچھ حرکتیں کسی زمانے میں نفسیاتی بیمار کے طور پر ہم سے لگ گئی تھیں اور وہ بعد میں عرف اور عادت بن گئی۔ مردانگی کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جو کر رہے ہیں وہی آپ بھی کریں، مردانگی کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو درست اور صحیح ہے۔ ابن الوقت یعنی زمانے کے آدمی نہ بن جائیں کہ لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی اچھا کام کرو، اور اگر لوگ غلط کریں تو تم بھی غلط کرنے لگو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمیشہ خوش دلی اور خوش مزاجی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں سے محبت کے اظہار میں کچھ بھی تکلف نہ تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں یہ بھی تھا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ السلام علیکم۔